بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم۔ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اگر وہ توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، انہوں نے مجھ سے اپنے خون کو بچا لیا، وَأَمْوَالَهُمْ، اپنے مال کو بھی بچا لیا، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات ذکر کیا کہ اگر یہ کافر توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر ان سے قتال کرنا اور جہاد کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا، اور فتح مکہ تک جتنے بھی کافر تھے، مشرک تھے، وہ کعبۃ اللہ میں آتے اور آ کر کے طواف کرتے، عبادت کرتے۔ کچھ ایسے ہوتے جو اپنے ہی کپڑوں میں آتے اور یہاں مکہ میں آ کر کے لوگوں سے عاریتاً کپڑے لیتے اور پھر ان کے ذریعے طواف کرتے، اور اگر کسی کے پاس پاک اور صاف کپڑے نہ ہوتے تو وہ برہنہ حالت میں ہی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا، اور 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا، اور جا کے کہا کہ اعلان کر دو، اب اللہ اور نبی ہر اس شخص سے اعلان برات کرتے ہیں، عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے مسلمانوں کے معاہدے تھے وہ تمام کے تمام معاہدے ختم ہو چکے ہیں، الا یہ کہ وہ معاہدے جنہوں نے آپ کی شرائط کو پورا کیا، وگرنہ جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو کہہ دیا جائے کہ آج کے بعد کوئی بھی کعبۃ اللہ کا برہنہ حالت میں طواف نہیں کرے گا، اور کوئی بھی کافر مشرک جزیرہ عرب میں نہیں رہے گا، بھلے وہ یہودی ہے یا عیسائی۔ ہاں، اگر وہ جزیہ دیتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے اور مسلمانوں کے تحت رہتا ہے، پھر بھلے اپنے مذہب میں رہے تو اس کو اجازت ہے۔ تو اب جب یہ اعلان کر دیا گیا اور 4 مہینوں کی ان کو مہلت دے دی گئی کہ 4 مہینوں میں اپنا بندوبست کر لیا جائے، مکہ مکرمہ سے نکل جائیں، اور جو آپ جہاں بھاگ سکتے ہیں آپ بھاگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ نکل جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، تو
تو اس کے بعد تمہارا مشرکوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو اور ان کی گردنیں اتار دو۔ البتہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ ان کے راستے کو چھوڑ دیں، وگرنہ ہر اس شخص کے خلاف جہاد کیجئے اور ہر اس شخص کے خلاف قتال کیجئے جس کو آپ کی رسالت اور نبوت کا علم ہو چکا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پہلے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ جب مسلمانوں کے پاس اختیار تھا، مسلمانوں کے پاس اقتدار تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی نماز نہ پڑھے اور نماز کو نہ مانے پھر بھی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کا ارشاد کیا ہے؟ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، پھر آپ نے ان کا راستہ چھوڑنا ہے، وگرنہ ان کو قتل کرنا ہے۔ تو جو آدمی بھی نماز کا انکاری ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے سوا کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ جو شخص نماز کا انکاری ہوتا تھا، صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے، اور مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو چکا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، جیسا کہ مرجیہ نے کہا، جیسا کہ بعض دیگر جو فرق ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور دل سے تصدیق کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی، پھر بھلے وہ عمل نہیں بھی کرتا تو وہ مسلمان اور پکا مومن ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں ان آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ اللہ رب العالمین جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک لوگ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر لیتے اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم نہیں کر لیتے۔ پھر اتنا ہی کافی نہیں ہے جیسا کہ بعض فرقوں نے کہا، بلکہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ کو بھی ادا کریں گے۔ اب یہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ فعل ہے، یہ صرف اقرار نہیں ہے اور دل سے تصدیق کا نام نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایمان کی جو تعریف ہوتی ہے وہ انسان کو اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہوتی ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، اقرار بھی کرنا ہوتا ہے، پھر دل سے اس کا ایک فعل ہوتا ہے، پھر اپنے اعضاء کے ذریعے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں پھر میں ان کے خلاف جہاد نہیں کروں گا۔ اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ہر اس شخص سے قتال کیجئے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ وہ اس چیز کو حرام سمجھتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ لہذا ہر اس آدمی سے آپ نے قتال کرنا ہے، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ یہ مشرک آپ کو جزیہ اور ٹیکس دینا شروع کر دیں، اور جب تک وہ یہ اس حالت میں نہیں آتے آپ نے تب تک جہاد کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد آپ رکے نہیں، بلکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اشاعت کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں لڑی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جنگیں بہت زیادہ ہو گئیں، اور اس حدیث پر عمل کیا کہ لوگوں کے خلاف تب تک جہاد کرتے رہے جب تک لوگوں نے ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کر لیا، اور وہ نمازی نہیں بن گئے اور وہ زکوٰۃ دینے والے نہیں بن گئے، تب تک ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس وقت کہا تھا جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، یہ جو جزیرۃ العرب ہے اس سے جتنے مشرک ہیں ان تمام کے تمام مشرکوں کے نکال پھینکیے، اور اسی کے لیے کوششیں کرتے رہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو جزیرۃ العرب میں مشرکین کا کوئی کام نہیں تھا، جو نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے اگر وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے، اور یہ کسی سے سوال نہیں کرنا کہ آپ دل سے کلمہ پڑھتے ہو یا اپنی بچاؤ کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ جو بندہ بھی نماز پڑھ لے بھلے وہ مسلمان ہے یا وہ منافق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافقین بھی 5 وقت کے نمازی تھے، ہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ نماز میں تاخیر کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کے خلاف کبھی بھی قتال نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین آیات نازل کرتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین آیات نازل کرتے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ تم پکے منافق ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف قتال نہیں کیا۔ تو جو اہل بدعت ہوتے ہیں، جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ان کے خلاف قتال نہیں کر سکتے، ان کی گردنیں نہیں اتار سکتے کہ ان کے اندر بدعت پائی جاتی ہے یا ان کے اندر فلاں شرک پایا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ 2 کام کر لیتے ہیں تو وہ الا بحق الاسلام، ہم تب ان کو ماریں گے اور تب ان کو قتل کریں گے جب اسلام کا حق ہوگا۔ اور اسلام کا حق یہ ہے کہ ایک بندہ شادی شدہ ہو کر کے زنا کر لیتا ہے، پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اگر ایک آدمی مرتد ہو جاتا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور قصاصاً اسے قتل کیا جاتا ہے، یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ کوئی آدمی شراب پی لیتا ہے، اب اس کو جو کوڑے ہیں وہ مارے جائیں گے، تو کوئی آدمی کسی کے اوپر بہتان لگا دیتا ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ کام بھی جو حکومت ہوتی ہے، جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کسی بھی آدمی کو سزا دے، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ہم ظاہری طور پر دیکھیں گے کہ یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ دلی طور پر اس کی کیفیت کیا ہے، وہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، جزیہ اور ٹیکس سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر اس لیے کرواتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں جیسی مجھے عزت مل جائے۔ یہ وہ کام ظاہراً کر رہا ہے یا دل کے فعل اور ارادے سے کر رہا ہے، حسابہم علی اللہ، اس کا حساب اللہ پر ہے، اور ہم اس کے ظاہر کے اوپر حکم لگاتے ہوئے اسے مسلمان سمجھیں گے۔ البتہ 2 کاموں کا انکار اور تیسرا جو شہادتین ہے اور نماز اور روزے کا جو انکار ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔